کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ظاہر چراغ جلانا بھی ایک مہنگا عمل تھا، یہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا تھا، یہ تو اجمیر شریف والے بزرگوں نے دریافت کیا مٹی کا تیل، بعد میں آ کے وہ اس تیل میں جو موٹر فٹ کی وہ کی بغداد شریف والوں نے، ورنہ پہلے تو نہیں تھا ہوتا تیل۔ ظاہر انہوں نے کیا ہوا نا، جو نیچے نگاہ مارے ہیں اور ساتوں زمینیں کراس کر جائیں، تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر کرنتے جن لوہے محفوظ تک پہنچ جائیں۔ نہیں سر انہوں نے نہیں کیا، یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 19ویں صدی کے اندر آ کے سر ایڈون جو تھے نا، پنسلوینیا میں امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے، اس میں پہلا تیل کا کنواں انہوں نے دریافت کیا۔ پوری مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی، بڑا نورانی چہرہ تھا، ویسے ہے کرسچن تھے وہ، تو ان سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں تیل ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو جتنی ایفرٹ کرے گا۔ تو بہرحال ان زمانوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس میں پھر کھانے کا تیل ڈالا جاتا تھا، سرسوں کا، جو ہنڈیاں پکانے کے لیے گھی استعمال ہوتا ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلانے کے لیے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں میں رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے نا، انسان مٹی سے۔ اور انہی احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ چوہا جو ہے وہ بتی کھینچ کے لے گیا، اب وہ جل رہی تھی بتی، تو جہاں جہاں سے چوہا گزرا وہ بتی سمیت وہ آگ لگاتا چلا گیا، آگ لگتی گئی نا اس کی وجہ سے۔ تو وہ بتی اسی لیے لے کے جا رہا تھا کہ وہ کھانے کا تیل تھا، اور وہ یعنی چوہا اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، جس طرح گھی کے اندر بھی آپ کو چوہے مرے ہوئے ملتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس لیے رات کو اسے بجھا کے، تو اسی میں یہ حکم بھی داخل ہے کہ آپ نے گھر میں رات کو آگ بند کر کے سونا ہے۔ اکثر آپ اس کی ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کی وجہ سے نیچرل گیس ہیٹر چلتے رہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آگ کی انگیٹھیوں کی گیس کی وجہ سے، کاربن مونو آکسائڈ جب جمع ہوتی ہے وہاں سے آکسیجن غائب ہو جاتی ہے، پھر کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی سنت کی برکت آپ دیکھیں کہ رات کو آپ نے آگ والی ساری چیزیں بجھا کے سونا ہے۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کوئی شخص ایسے چھت پہ مت سوئے جس کے گرد منڈیر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان رات کو نیند میں بھی اٹھ کے یہ نہیں ہے کہ وہ چلنا شروع کرے تو نیچے ہی جا کے گر جائے۔ بہرحال وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث میں آتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، غربت بھی تھی، تو نبی علیہ السلام جب رات کے آخری پہر اٹھ کے نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، ظاہر ہے حجرہ بھی تنگ تھا، تو نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیا کرتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی، یعنی وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ پاؤں کو حضور ٹوتے تھے تو، ورنہ تو آپ ذرا دیکھیں ایک عام انسان بھی یہ گوارہ کرے گا کہ اللہ کے نبی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوں، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، وہ بیوی تو دنیاوی رشتے میں ہے نا۔ لیکن کبھی اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، ہمیشہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ بھی کہتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر عمر کہ تو داماد لگتے ہیں نبی علیہ السلام، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے داماد نے کہا یا ہمارے بیٹے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی گوارا تو نہیں کرے گا کہ اس کے پاؤں ٹوئے جائیں، وہ پاؤں اس لیے ٹونے پڑتے تھے کہ اندھیرے کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس لیے اما عائشہ کی حدیث کا آغاز ہے کہ ان دھیروں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے تو گپ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت آپ سجدے میں جائیں گے، قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے، تو وہ پاؤں ٹوتے تھے، تو پھر اما عائشہ کو پتہ چلتا تھا میں نے اپنے پاؤں سمیٹنے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ امام شافعی کا یہ جو موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بالکل باطل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، تو امام بخاری تو یہ مسئلہ لے کے آئے ہوئے ہیں امام شافعی کے خلاف، پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد ہیں لیکن وہ خود بھی مجتہد تھے، تو اس لیے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، ایک نویں شڑولوچ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو
اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، اور یہی کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، اس کی ممانعت کہیں پہ نہیں آئی۔ لیکن یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آنکھ کھول کر سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی ایسی کیٹاسٹرافک جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی سانپ، موذی جانور، کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لائٹ آف کر کے نماز پڑھیں یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یہ پریفریبل نہیں ہے۔ عموماً یہی سنت ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ لیکن اگر کسی کو، جس طرح ہماری مسجدیں ظاہر ہے وہ صاف ستھری ہیں، وہاں پہ اس طرح کے کوئی جانور آنے کا یعنی خدشہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آپ کے مخالف فرقے والا نہ آ جائے، تو باقی اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہ گئے یہ چھوٹے موٹے جانور، یہ تو قالین والی مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ نہ تو وہ کچی ہوتی ہیں نہ ان کی چھتیں کچی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل حدیث نے زیادہ اس میں فساد کھڑا کیا تھا۔ تو میں نے تو شیخ زبیر صاحب سے جو ایک کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا تھا ایک مسجد کے اندر، مارچ 2010 کی بات ہے، وہ یہاں پر مری روڈ پہ ایک نئی مسجد اہل حدیث کی بنی تھی، تو وہاں پہ میں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی، تو اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا، تو ان کے جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں وہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنا درست ہے۔